السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں محمود ملک حاضر ہے۔ آج منگل فروری کی 15 تاریخ ہے۔ اب آپ اردو میں خبریں سنیے۔ جاپان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد منگل کے روز 40 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ رواں سال کے آغاز سے کرونا وائرس کی انتہائی متعدی متغیر قسم اومیکرون کے پھیلاؤ کے باعث انفیکشنز بڑھنے کی رفتار میں تیزی آئی ہے۔ جاپان میں وائرس کا پھیلاؤ شروع ہونے کے بعد کیسز کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچنے میں تقریباً 19 ماہ کا عرصہ لگا تھا۔ بعد ازاں اس تعداد کو 20 لاکھ تک پہنچنے میں 5.5 ماہ، 30 لاکھ تک پہنچنے میں 2 ہفتے اور 40 لاکھ تک پہنچنے میں محض 12 دن لگے۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جاپان کے علاوہ دوسرے 18 ممالک میں بھی مجموعی کیسز کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس فہرست میں سر فہرست امریکہ ہے، جہاں مجموعی کیسز کی تعداد 7,79,20,000، جس کے بعد بھارت میں 4,26,90,000 اور برازیل میں 2,75,50,000 ہے۔ ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ نے منگل کے روز دارالحکومت میں کرونا وائرس کے 15,525 نئے کیسز کی تصدیق کی ہے۔ یہ یومیہ تعداد گزشتہ منگل کے مقابلے میں تقریباً 1,600 کم رہی، جو ایک ہفتہ پہلے کی تعداد کے مقابلے میں کمی کا مسلسل 7واں روز ہے۔ ٹوکیو کے حکام کے مطابق دل اور پھیپھڑوں کے لیے ECMO مشین یعنی وینٹیلیٹرز کے ذریعے طبی امداد مہیا کیے جانے والے 77 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پیر کے مقابلے میں اس تعداد میں 3 کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹوکیو کے ہسپتالوں میں کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے مختص بستروں پر مریضوں کی شرح منگل کے روز 58.8% تھی، جو گزشتہ روز کے برابر ہی ہے۔ جاپان کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ بدھ کے روز تک گھروں میں زیر علاج کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ریکارڈ بلند 5,43,045 تھی۔ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں اس تعداد میں 1,08,000 سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مسلسل تیسرے ہفتے مریضوں کی تعداد ریکارڈ بلند رہی ہے۔ ٹوکیو میں ایسے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ 81,368 ہے۔ اس کے بعد کاناگاوا پریفیکچر میں 63,105 اور اوساکا میں 44,686 رہی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے 16 فروری کو یوم یکجہتی قرار دیا ہے۔ انہوں نے ملنے والی اطلاعات کے حوالے سے کہا ہے کہ روس اس دن ان کے ملک پر حملہ کر سکتا ہے۔ جناب زیلنسکی نے یہ پیغام سوشل میڈیا پر پیر کے روز جاری کیے گئے ایک بیان میں دیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے اس پیغام میں عوام سے اپیل کی ہے کہ اس تاریخ کو دنیا کے سامنے یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے قومی پرچم لہرائے جائیں اور انہی نیلے اور زرد رنگوں کے ربن بھی پہنے جائیں۔ جناب زیلنسکی نے مزید کہا کہ ان کا ملک امن کا خواہاں ہے اور تمام مسائل سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کا خواہش مند ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مغرب کے ساتھ مذاکرات کی خواہش رکھنے کی صورت میں روس کو یوکرین کے معاملے پر کشیدگی کم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ نیڈ پرائس روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے بیان پر رد عمل ظاہر کر رہے تھے۔ اس بیان میں جناب لاوروف نے کہا تھا کہ سلامتی سے متعلق ماسکو کے خدشات کے بارے میں مغرب سے مذاکرات جاری رہنا چاہیے۔ جناب پرائس نے پیر کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ جناب لاوروف کے بیان کے بعد کشیدگی کم کرنے کی ٹھوس اور واضح علامات نظر آنے کی صورت میں ہم اس بیان کا خیر مقدم کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی تک ایسا نظر نہیں آیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پرنسپل ڈیپٹی پریس سیکرٹری کرین جام پیئر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یوکرین کی سرحد پر تازہ دم روسی فوجیوں کی آمد کا امریکہ روزانہ مشاہدہ کر رہا ہے اور چڑھائی کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے۔
7 ملکوں کے گروپ G7 کے وزرائے خزانہ نے یوکرین پر حملے کی صورت میں روس کو پابندیوں کا سامنا کرنے کا انتباہ جاری کر دیا ہے۔ وزرائے خزانہ نے پیر کے روز جاری کردہ اپنے مشترکہ بیان میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی راستہ تلاش کرنے کی موجودہ کوششوں کی حمایت ظاہر کی۔ انہوں نے کہا، ہم یوکرین کے معاشی اور مالیاتی استحکام کے ساتھ ساتھ اس کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کا مل کر تحفظ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، ہماری فوری ترجیح صورتحال میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کی اعانت کرنا ہے، تاہم ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ خاص کر روس کی طرف سے یوکرین کے خلاف کسی بھی فوجی جارحیت کا فوری، مربوط اور بھرپور قوت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ نیو یارک میں خام تیل کی قیمتیں پیر کے روز مختصر دورانیے کے لیے 7 سال سے زائد عرصے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ قیمتوں میں یہ اضافہ یوکرین سے متعلق بڑھتی ہوئی تشویش کے باعث ہوا ہے۔ مستقبل کے سودوں کا معیاری اشاریہ WTI ستمبر 2014 کے بعد پہلی بار $95 کی سطح عبور کر گیا۔ امریکہ، آسٹریلیا اور دیگر کی جانب سے اپنے سفارت خانے کے عملے کو یوکرین کی دارالحکومت سے نکلنے کی ہدایت دینے کے بعد یوکرین پر روس کے ممکنہ حملے کے خدشات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق فوجی کشیدگی جاری رہنے تک خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کو روکا نہیں جا سکے گا۔ یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں، اور اب پیش ہیں آج کی باقی خبریں۔ جاپان کی معیشت گزشتہ سال کی آخری سہ ماہی میں بہتری کی جانب گامزن ہوئی، کیونکہ کرونا وائرس متاثرین کی تعداد میں کمی اور صارف خرچ میں بہتری نظر آئی۔ کابینہ دفتر کا کہنا ہے کہ اکتوبر تا دسمبر کے دورانیے میں معیشت سالانہ لحاظ سے 5.4% بڑھی۔ یہ 2 سہ ماہیوں میں پہلا اضافہ ہے۔ صارف خرچ گزشتہ 3 ماہ کے مقابلے میں 2.7% بڑھ گیا۔ ریستورانوں اور ہوٹلوں جیسی خدمات کی صنعتوں میں طلب میں اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ حکومت کی جانب سے 1 اکتوبر کو ہنگامی حالت ختم کیے جانے کے بعد کرونا وائرس کا پھیلاؤ قابو میں رہا۔ کابینہ دفتر نے سال 2021 کے پورے سال کی نمو کا اعلان بھی کیا ہے۔ مجموعی ملکی پیداوار یعنی GDP کی نمو حقیقی معنوں میں 1.7% رہی۔ یہ 3 سالوں میں پہلا اضافہ ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے تحت ملکی معیشت کی ابتر ہوتی جا رہی حالت کے باعث لوگ شدید غذائی قلت سے متاثر ہو رہے ہیں۔ طالبان اگست 2021 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے بین الاقوامی طور پر اپنی حکومت کو تسلیم کروانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کی حکومت کو کسی بھی دوسرے ملک نے قانونی طور پر جائز تسلیم نہیں کیا ہے، اور نتیجے میں بین الاقوامی امداد متاثر ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ ماہ رکن ملکوں پر زور دیا کہ افغانستان کی مدد کے لیے $4 ارب سے زائد رقم فراہم کی جائے، جو اقوام متحدہ کی جانب سے کسی واحد ملک کی امداد کے لیے ریکارڈ بلند ترین مالیت کی امداد کی اپیل ہے۔ ابھی تک صرف 9% رقم جمع ہوئی ہے۔ افغانستان کے بیرون ملک اثاثے بھی ابھی تک منجمد چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ 6 ماہ میں سابق حکومت کے 100 سے زائد عہدیداروں اور فوجیوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ ان میں سے بیشتر نے طالبان جنگجوؤں کی جانب سے انتقامی حملوں میں اپنی زندگیاں کھوئی ہیں۔ ٹونگا میں گزشتہ ماہ زیر سمندر آتش فشاں پھٹنے کے بعد پہنچنے والے نقصان سے بحالی کی کوششیں جاری ہیں، جبکہ مقامی طور پر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں بھی رکاوٹ پڑی ہے۔ 15 جنوری کو آتش فشاں پھٹنے سے سونامی لہریں پیدا ہوئی تھیں، جو حکام کا کہنا ہے کہ بحر الکاہل کے اس جزیرہ ملک میں 15 میٹر کی بلندی تک جا پہنچی۔ 4 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے اور 20 عمارات منہدم ہو گئی ہیں۔ عالمی بینک کی جانب سے پیر کے روز جاری کردہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آتش فشاں پھٹنے، سونامی آنے اور راکھ گرنے کی وجہ سے تخمینے کے مطابق $9 کروڑ 4 لاکھ کا نقصان ہوا ہے۔ یہ مالیت ٹونگا کی مجموعی ملکی پیداوار یعنی GDP کے لگ بھگ 18.5% کے برابر ہے۔ اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زراعت
اور سیاحت پر جاری اثرات جیسے وسیع تر معاشی نقصانات کی ڈیٹا میں عکاسی نہیں کی گئی ہے، اور خیال ہے کہ نقصانات میں قابل ذکر اضافہ ہو جائے گا۔ ٹونگا ٹاپو جزیرے اور ملک کے دیگر حصوں میں تقریباً 2 ہفتوں سے جاری لاک ڈاؤن سے نمٹنا بھی کوششوں میں شامل ہے۔ 1 فروری کو آبادی میں انفیکشن سے پہلے فرد کے متاثر ہونے کا پتہ چلنے کے بعد سے ملک بھر میں پیر کے روز تک کرونا وائرس سے 139 افراد کے متاثر ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سرکاری عہدیدار نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف اقدامات کے طور پر عملے کے افراد کی تعداد میں کمی کی گئی تھی، جس سے امدادی سامان کی فراہمی فوری طور پر مشکل ہو گئی ہے۔ جاپان کے بڑے بینک بڑی کمپنیوں کو زیادہ ماحول دوست توانائی کے استعمال کی جانب منتقل کی لاگت پوری کرنے میں مدد دینے کی غرض سے قرضے فراہم کر رہے ہیں۔ سومیتومو متسوئی بینکنگ کارپوریشن 2 بڑی ملکی کمپنیوں کو تقریباً 15 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے قرضے جاری کر رہی ہے۔ منتقلی کے قرضہ جات کہلانے والے اس فنڈ کے ذریعے ان کے کارخانوں میں مائع قدرتی گیس استعمال ہونے والی بجلی کی پیداوار کی سہولیات نصب کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ کوئلے اور تیل سے LNG پر منتقلی سے ان 2 کمپنیوں میں گرین ہاؤس گیس کا سالانہ اخراج تقریباً 8,90,000 ٹن کم ہو جائے گا۔ سومیتومو متسوئی بینکنگ کارپوریشن کے اعلیٰ انتظامی افسر ایتوفومی ہیکو نے کہا، گاہک اس بارے میں سنجیدگی سے سوچ بچار کر رہے ہیں کہ خالص صفر کاربن اخراج کی جانب مراحل میں کیسے پیش رفت کی جائے۔ ہم ٹھوس مالیاتی مدد فراہم کرنا چاہیں گے۔ بیجنگ سرمایہ اولمپک میں جاپان نے منگل کے روز خواتین ٹیم کے اسپیڈ اسکیٹنگ مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ بیجنگ اولمپکس میں خواتین کے سنو بورڈ بگ ایئر مقابلے میں مراسے کوکومو نے کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے، جس سے یہ 17 سالہ کھلاڑی سرمائی اولمپکس میں تمغہ جیتنے والی نوجوان ترین جاپانی خاتون بھی بن گئی ہیں۔ آج کی پہلی خبر ایک بار پھر سن لیجئے۔ جاپان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد منگل کے روز 40 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ رواں سال کے آغاز سے کرونا وائرس کی انتہائی متعدی متغیر قسم اومیکرون کے پھیلاؤ کے باعث انفیکشن بڑھنے کی رفتار میں تیزی آئی ہے۔ جاپان میں وائرس کا پھیلاؤ شروع ہونے کے بعد کیسز کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچنے میں تقریباً 19 ماہ کا عرصہ لگا تھا۔ بعد ازاں اس تعداد کو 20 لاکھ تک پہنچنے میں 5.5 ماہ، 30 لاکھ تک پہنچنے میں 2 ہفتے اور 40 لاکھ تک پہنچنے میں محض 12 دن لگے۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جاپان کے علاوہ دوسرے 18 ممالک میں بھی مجموعی کیسز کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔